الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر خوشی منانے کا جماعت اہل سنت کے حصے میں آیا، اور ہم لوگ مدرسے میں بھی ہر سال کی طرح ان سال بھی جمع ہوئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب لوگ ایک ساتھ حمد و ثنا بیان کریں: الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں: اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین حضرات، نعتیہ پروگرام ہوا اور نقابت کا بھی پروگرام ہوا. اب تقریر کا مختصر پروگرام ہے. آج شب نور ہے. ایسے تو پورا مہینہ نور کا ہے. آج خاص طور پر چونکہ اسی رات کے بعد جو صبح صادق ہے، اسی میں آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے بشکل بشر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کے مشن، آپ کی تحریک، آپ کی مصروفیت، ان ساری چیزوں کو ایک آیت میں بیان فرمایا. اور یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی. اور اس طرح کی آیت پورے قرآن میں مجھے جو یاد آ رہا ہے 3 مقام پر اس طرح کی آیتیں ہیں. اس آیت کی میں مختصر تشریح کر دوں، پھر آگے کچھ باتیں بیان کروں گا اور تقریر ختم کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ کے بعد اپنے رب سے دعا کی تھی. اس دعا میں بھی اس چیز کا ذکر ہے: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس کے بعد پھر وہ لقد من اللہ ہے. پھر سورۃ الجمعہ میں یہی آیت ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تینوں آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی مبعوث فرمایا جس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو صاف اور ستھرا کریں، روحانیت ان کی اور ان کے دل کو مجلہ اور مصفہ کرے، تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں قرآن کے مسائل اور احکام بتائیں۔ والحکمہ، حکمت کی تفسیر احادیث رسول یعنی سنت مصطفیٰ سے کی گئی ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دے، قرآن میں جو منصوص مسائل ہیں وہ بتائیں، اور جو قرآن میں منصوص نہیں ہیں، ظاہر نہیں ہیں، تو اس وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی جو قرآن سے الگ ہے تو وہ حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم لوگ اس طرح کا جو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی تقریب منائیں یا بزرگوں کی محفلیں منعقد کریں، اس میں دل اور روح کا رشتہ جوڑنا بھی مقصد ہوتا ہے، اور ان کی مصروفیات اور ان کے مشن کو سامنے رکھ کر کے کچھ اسباق حاصل کرنے کے لیے بھی اس طرح کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ دو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک تو یہ جس میں حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کے مقصد قدوم یعنی آنے کے مقصد کو بیان کیا گیا، اور دوسری آیت پڑھی کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ تو کسی آدمی کی صحیح شناخت صورت کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے وہ آدمی بتا سکتا ہے جو اس کے شب و روز کو دیکھا ہو اور اٹھنا بیٹھنا جانتا ہو، اکثر معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہوں، ورنہ اگر سال میں کسی سے ایک بار ملاقات ہوتی ہے، مثلا کہیں باہر سے مولانا صاحب آئے تقریر کر کے چلے گئے تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، چونکہ ان کی صبح و شام ان کے سامنے نہیں ہے۔ صبح و شام جن کے سامنے ہو ان کے دل میں آپ کی عقیدت بیٹھ جائے تو یہ کمال ہے۔ اس لیے میں کچھ حدیثیں وہ پڑھوں گا کہ آپ کے گھر سے، اور اس طرح کے دو ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے معاملات زیادہ انجام پاتے ہیں، یا تو اہل خانہ یعنی بیوی بال بچے، اور دوسرے خادم۔ بالخصوص خادم کے دل میں عقیدت بیٹھے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے بارگاہ میں بڑے بڑے خادم آئے اور پھر وہ برباد ہو کے چلے گئے، اس لیے کہ یا تو وہ اعتراض کرنے لگتے تھے یا پھر وہ ہر بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اصول بارگاہ سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ تو خادم رسول سے میری مراد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اہل خانہ میں خاص طور پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے کی باتیں سننے سے قبل ایک آیت اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی بطور درس میں پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔
آئیڈیل ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ زندگی کے جس گوشے سے متعلق تم انسانیت، مروت، اخلاق کی تعلیم اور تربیت لینا چاہو تو ان کی اس زندگی کا باب احادیث سے کھول لو یا پھر قرآن کے پاروں میں اور مختلف آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس کے لیے آئیڈیل ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کی امید ہے اور آخرت کی امید ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو خوب یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شب نور ہے، حضور کے کچھ شمائل بھی بتا دیے جائیں کہ حضور کیسے تھے، سب کو معلوم بھی ہے، لیکن مجلس کے آداب میں سے ہے کہ ان کے شمائل بیان کیے جائیں۔ میلاد شریف میں شمائل اور اخلاق عام طور پر ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث نقل کی جس میں واقعہ معراج مذکور ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو معراج کے اسے واپسی کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں نبی کو میں نے دیکھا، وہ ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کی بات آئی تو میرے آقا علیہ السلام کیا مثال دیں؟ جب مثال قریب میں محسوس مثال موجود ہو تو سمجھانے والے مبلغ یا معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہی قریب کی محسوس مثال دیا کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی مثال دی اور ارشاد فرمایا وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم بے، کہ ابراہیم علیہ السلام تو میں ان کی اولادوں میں سب سے زیادہ میں ان کے مشابہ ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت اور میری شکل و شباہت قریب قریب ہے۔ تو یہ مشابہت کدھر؟ آقا کریم علیہ السلام کی آبا و اجداد یعنی اوپر کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آئیے فروع میں یعنی نیچے کی طرف حضور علیہ السلام کی مشابہت میں بتا دوں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ صلی ابو بکر العصر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھے، ثم خرج یمشی فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، پھر انہوں نے یعنی ابو بکر نے دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ فحملہ علی عاتقہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو بچپنے میں تھے ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، وقال، کاندھے پر اٹھا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ اس واقعہ کے وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، اور اس حدیث کے راوی، اس واقعہ کے راوی حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آئے حضرت ابو بکر حضرت امام حسن کو کاندھے پر اٹھائے اور اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ بے ابی، میرے باپ قربان ہو جائے ان پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں، اگرچہ علی کے بیٹے ہیں مگر مشابہت کن کی حاصل ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی یہ بات سن کر، یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے، یعنی خوش ہو رہے تھے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک نقل کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ آقا کریم علیہ السلام نہ بہت لمبے تڑنگے تھے، میں قد و قامت بیان کر رہا ہوں، حضور نہ بہت لمبے تڑنگے تھے، بہت لمبے ہو تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، حد سے زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور بہت پست قد بھی نہیں تھے، بلکہ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کانا ربعتم من القوم، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ حضور معتدل قد و قامت کے تھے۔ اب چلیے پھر اسی روایت کو میں مکمل کر دوں۔ ولا بالابیض الامحق، اب میں آقا کریم علیہ السلام کے رنگ کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ولا بالابیض الامحق، کہ حضور علیہ السلام بالکل سفید فام نہیں تھے، بالکل وائٹ نہیں تھے، روشن تھے مگر بالکل سفید، ایسا سفید جس کو میں مثال میں پیش کر سکتا ہوں، مثلا یہ کہ انگریز بہت سفید ہے تو بہت زیادہ بدن سفید ہو صرف چمڑا تو یہ حسن کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، اور آقا کریم علیہ السلام مکمل گندم گو بھی نہیں تھے، یعنی آپ کے رنگ میں سرخی سیاہی کی آمیزش نہیں تھی، آپ بہت گورے بھی نہیں تھے اور کالا پن بھی آپ کے رنگ میں نہ تھا، بلکہ آپ کیا تھے؟ سفید مائل و سرخ تھے، سفید یعنی رنگ وائٹ تھا، اجالا سفید رنگ کے تھے مگر اس میں سرخی شامل تھی، سرخی کی آمیزش تھی، اور یہ حسن کی دلیل ہے۔ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، اور آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے منہ مبارک بالکل گھنگریالے مڑے ہوئے نہیں تھے، بہت مڑا ہوا ہو تو جیسے کنگھی کرنے سے بھی بال سیدھا نہ ہو تو وہ تو بہت بھدا لگے گا، اور ولا بالسبط، اور نہ بالکل لٹکے ہوئے تھے، بلکہ بال منہ مبارک سیدھے تھے مگر ہلکا موڑا پن تھا، جیسے زلف جو لوگ رکھتے ہیں اگر وہ پیچھے بالکل لٹک جائے جیسے عورتوں کا بال ہوتا ہے تو مردوں میں پھر یہ بال اچھا نہیں لگے گا، مردوں میں وہ زلف اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا مڑ جائے، یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک پہ تھا۔ کہیں کہیں اردو میں لکھا رہتا ہے گھنگریالے بال، تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پورے منہ مبارک اوپر نیچے سائڈ میں ہر طرف جو ہے ٹیڑھا پن تھا، ایسا نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 40 سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ 10 سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان فرمانے کا حکم دیا، یعنی نبوت کے اعلان کا حکم دیا۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ، پھر مکہ میں آپ 10 سال رہے، وَبِالْمَدِينَةِ 10 سِنِينَ، اور مدینے میں 10 سال رہے، جبکہ بخاری شریف ہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت مذکور ہے اس میں ہے کہ آپ مکہ شریف میں 13 سال رہے، اور آپ لوگوں کو بھی یہی معلوم ہوگا کہ مکہ شریف میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال